تو پاکستان اگلے ماہ جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے جا رہا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق ایمبیسڈر حسن حبیب صاحب نے۔ بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تو ایک سارٹ آف یہ ایکنالجمنٹ بھی ہے نا سر پاکستان کے لیے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کوششیں کر رہا ہے دنیا کے امن کے لیے، نہ صرف اس خطے کے بلکہ دنیا کے امن کے لیے، اور اسی وجہ سے پاکستان کو انہوں نے ریکمنڈیشن بھی اور صدارت ملنے بھی جا رہی ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے، خاص طور پہ جب ہمارا پڑوسی جو ہے وہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے اور کوئی موقع نہیں چھوڑتا جس میں پاکستان کو وہ ملائن نہ کرے کہ کسی طرح ٹیررزم میں یا کیوس میں۔ تو ہماری جو ڈپلومیسی اس کی یہ فتح یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھا ہوا ہے اور ہم بار بار انٹرنیشنل فورا پہ پیس کے لیے اور اس طرح کے جو کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور یو این کی جو سیکیورٹی کونسل کی صدارت ہے، یہ ایک بہت اہم موقع ہے جس میں پاکستان اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرتا ہے۔ اور دیکھیے پیریوڈیکلی ہم الیکٹ ہوتے رہتے ہیں، اس میں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ نامینیشن ہے، بلکہ باقاعدہ ریجنل ریپرزنٹیشن میں جو نان پرماننٹ ممبرس ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں یو این میں۔ تو اس حساب سے یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ نہ صرف ہم اپنے کریڈینشلز کو اسٹیبلش کریں بلکہ جو آن گوئنگ پروسیس ہے دنیا میں ورلڈ پیس کے حساب سے ان سب پہ ہم اپنا ایک پازیٹیو امپیکٹ دیں۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ سیکیورٹی کاؤنسل کو جو پاکستان انشاءاللہ لیڈ کرے گا، یہ اس میں ہمارا رول کیا ہوگا، کرنا کیا ہوتا ہے، ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ کی بیسک ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں جہاں اٹینشن امیجیٹ ہے، دیکھیے سیکیورٹی کونسل کا بیسک کام یہ ہے کہ جو امیجیٹ ایشوز ہیں ان کو وہ اٹینشن دیتی ہے، چاہے وہ اس پہ اسٹیٹمنٹ دے آف کنسرن فرام سیکرٹری جنرل یا پریزیڈنٹ آف دی سیکیورٹی کونسل، یا اجلاس بلائے تاکہ جو بھی ایشو ہے، جیسے بھی ایران اسرائیل پہ کئی دفعہ اجلاس بلایا گیا اور دوسرے کانفلکٹس ہیں انڈیا پاکستان پہ بھی بلا تو وہ فارچونیٹلی سیز فائر ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو سیکرٹری پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا ان پہ ایشو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے یا اس سلسلے میں اجلاس بلاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، کسی بھی صورت ایک بائسڈ اوپینین تو نہیں ہو سکتا آبویسلی، جب آپ صدارت سنبھال رہے ہیں تو بالکل آپ ان بائسڈ رہ کے آپ معاملات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ان بائسڈ رہ کے بھی دیکھا جائے تو یہ کشمیر کا مسئلہ تو سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادیں ہیں، اس میں یہ تو حل ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو غزہ پر بمباری کی جا رہی ہے یہ بھی ان بائسڈ ہو کے دیکھیں تو یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو رکنا چاہیے۔ تو ان دو ایشوز کو لے کر تو جی بتائیں، فرمائیے۔ دیکھیے جہاں تک غزہ کا تعلق ہے، امریکہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیشہ ویٹو کرے گا اور کئی دفعہ وہ کر بھی چکا ہے، لیکن اسٹل اس کو ہم بار بار لے کے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر فورا پہ پاکستان نے پوری فورس کے ساتھ غزہ کے لیے اپنا موقف بیان کیا اور پوری کوشش کی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا جائز حق ملے۔ اور اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان آ رہے ہیں ان سے بڑا ایک اچھی توقع کی جا سکتی ہے کہ امریکہ اب اس میں ہے کہ وہ فلسطین کا مسئلہ حل کرے، کیونکہ اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو مڈل ایسٹ اسی طرح سے انسیٹلڈ رہے گا، ٹیررسٹ پیدا ہوں گے، نان اسٹیٹ ایکٹرز آئیں گے۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے اس وقت بہت ضروری ہے کہ غزہ کا مسئلہ ہمیں حل کرنا ہے۔ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، وہاں بھی پہلگام میں وہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انڈین نے کیا ہے یا ہونے دیا ہے، دونوں صورتوں میں انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، جس سے مودی کے خلاف بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے انڈیا میں اور دنیا میں۔ دیکھیے اس دفعہ پہلگام پہ کسی ملک نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس سے پہلے کوئی ٹیررسٹ واقعہ ہوتا تھا، لوگ جو تھے اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے تھے اور بڑا ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، لیکن آل آف اے سڈن اس دفعہ یہ ہوا کہ لوگوں نے انڈین نیریٹو کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میرے خیال میں اس سے بڑی جیت ہماری ہو نہیں سکتی جو ہم نے پہلگام کے بعد کی ہے۔ بے شک سر، یہ میں کہتی ہوں کہ اس ٹائم اتنی بڑی آرگنائزیشن میں اتنی بڑی پوزیشن بڑے آنر کی بات ہے، تو دنیا میں پاکستان کے لیے کیا پرسیپشن آپ کو لگتا ہے اس سے چینج ہوگی؟ کیا ایک امیج میں چینج آئے گا؟ پاکستان has become a brand now ماشاءاللہ، جس سے لوگ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں، برانڈ آف ریسپیکٹ اینڈ پاور۔ بالکل
इस दफा जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में किसी कंट्री ने इंडिया का खुल के साथ नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ सब लोग जो दोस्त मुल्क थे उन्होंने बहुत खुल के और बाकी मुल्कों ने बहुत क्या कहें कॉशियसली हमारा साथ दिया है। तो ये मेरे ख्याल में हमारी सबसे बड़ी फतह है कि जिसमें लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे दोस्त बहुत खुल के आए, तुर्की था, अजरबैजान था, ईरान इनफैक्ट केम वेरी स्ट्रांगली। और आप देखें कि अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने लंच दिया, इसको हम बहुत तरह से रीड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज रियली एन ऑनर फॉर द कंट्री एज वेल, और इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी जिंदगी में तो सर, लेकिन वही बात आ गई कि दुनिया का परसेप्शन हमारे बारे में क्या चेंज हो रहा है, वो पाकिस्तान को अब स्पेशली इस डेवलपमेंट के बाद, इस टाइटल के बाद, इस की पोजीशन के बाद कैसे देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज हो रहा है और पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंडियन प्रोपेगेंडा था वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि खुद इंडिया से बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, मणिपुर से और कश्मीर से और हर तरफ सर। से। लेकिन मुझे ये तो बताएं, नहीं मुझे ये बताएं कि परसेप्शन क्यों चेंज हो रहा है? हम ये देख रहे हैं गुज़श्ते सालों में वॉर ऑन टेरर में भी हम गए, हमने भरपूर यूएस का साथ भी दिया, उसके बावजूद कोई एक स्टेटमेंट नहीं आती थी यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से। लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाक इंडिया ये जो एक जंग हुई है मुख्तसर, इसमें पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है, तो इससे लग रहा है कि कुछ माहौल और हालात इस तरह के तब्दील हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप भी बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, ये जो डिप्लोमेसी में चीजें चेंज होती हैं बहुत स्लो। एक दफा जब आपके खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन आ जाता है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए बहुत तवील अरसा चाहिए। मेरे ख्याल में जो हमारी पिछले 8-10 साल की एफर्ट्स हैं वो अब रंग ला रही हैं और स्लोली हमारा परसेप्शन इम्प्रूव कर रहा है। एक तो ये है, दूसरे आप देखिए दुनिया में हर जगह पाकिस्तान पीस के लिए काम कर रहा है। जैसे यूएन पीस मिशन में हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। हमारे सिपाही बेचारे, चाहे वो इथोपिया हो, चाहे अफ्रीका के दूसरे मुल्क हो या हेटी हो, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे सिपाही जाते हैं, हमारे अफसर जाते हैं। तो एक तो ये हमारा बहुत, फिर हमने देखिए बहुत कोशिश की कि बर्मा में, दूसरे जहाँ कॉन्फ्लिक्ट पे उसमें हमने बहुत अपना बैलेंस्ड एटीट्यूड रखा। जो हालिया ईरान वाला हमारा था उसमें वो ईरान क्योंकि हमारा नेबर है इसलिए हमने बहुत खुल के जो ईरान के खिलाफ जारजियत पे बोला। तो ये सब चीजें जो हैं वो धीरे धीरे पॉलिसीज में और परसेप्शन में चेंज लाती हैं। तो अब दुनिया रियलाइज कर रही है कि जो इंडियन प्रोपेगेंडा था वो उतना ठीक नहीं था और पाकिस्तान एक जिम्मेदार सर बस मुख्तसर ये बता सकते हैं आपके कश्मीर पे इजलास बुलाया जा सकता है मुमकिन तौर पे यूएन सिक्योरिटी या नहीं? देखिए, कश्मीर पे हमारे पास यूएन जनरल असेंबली में तो बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में वो उसी वक्त बुलाया जा सकता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कोई कॉन्फ्लिक्ट उस पर हुआ नहीं। जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट था ये भी आउट सिर्फ एयर में रहा। तो कश्मीर पे बुलाना थोड़ा सा मुश्किल है, खासतौर पे जब पाकिस्तान खुद प्रेसिडेंट। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए अच्छी बहुत वो है। बहुत शुक्रिया साबिक एम्बेसडर हसन हबीब साहब ने। ये देखिए जो इस बात जो एक बात इस मानने वाली है वो ये कि पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड एज अ न्यू फोर्स।